پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سگنیفیکنٹ فگرز یا اہم اعداد کو شناخت کرنا سیکھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حقیقی یا عملی زندگی، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں پریکٹیکل لائف، اس میں یہ اہم اعداد کہاں اور کیسے کام آتے ہیں۔ تو فرض کریں جناب، یہ ایک عدد قالین ہے جس کی ہم ایک سینٹی میٹر والی سلاخ یا راڈ کے ذریعے پیمائش کرتے ہیں، اور اس پیمائش کو ہم نوٹ کرتے ہیں میٹرز میں۔ اس کی لمبائی جو ہم نے ناپی تو پتہ چلی وہ ہے 2.09 میٹر، اور اس کی چوڑائی ہے 1.69 میٹر۔ اب اگر ہم سے اس قالین کا رقبہ یا ایریا معلوم کرنے کو کہا جائے تو ہم ان دونوں ضلعوں یا سائڈز کو آپس میں ضرب دے کر معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا 1.69 میٹر ضرب 2.09 میٹر، اور یہ برابر ہو جائے گا، کیلکولیٹر سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، 1.69 انٹو 2.09، یہ برابر ہو گیا جناب 3.5321 میٹر اسکوائر کے۔ رقبہ تو ہم نے معلوم کر لیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اشاریہ کے بعد یہاں 4 اعداد ہیں جو کہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری پیمائش کی ایکوریسی 1 میٹر کے 10,000ویں حصے تک ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جس سلاخ کے ذریعے وہ پیمائش کی تھی وہ صرف میٹر کے 100ویں حصے، یا جیسے کہ ہم نے شروع میں مینشن کیا کہ سینٹی میٹر تک کی ایکوریسی رکھتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے یہاں لکھا بھی ہے، قالین کے اضلاع کی پیمائش 1.69 میٹر چوڑائی، جس میں 3 اہم اعداد ہو گئے، اور 2.09 میٹر کی لمبائی، جس میں اس میں بھی 3 اہم اعداد ہو گئے۔ تو اس حساب سے ہم اپنے حاصل شدہ رقبے کو بھی 3 اہم اعداد تک ہی لکھیں گے، تاکہ ہم اپنی پیمائش کی ایکوریسی کی صلاحیت کے عین مطابق ڈیٹا ظاہر کریں، نہ کم نہ زیادہ۔ تو یوں ہمارا رقبہ ہو جائے گا 3.53 میٹر اسکوائر، اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 ہی اہم اعداد یا سگنیفیکنٹ فگرز ہیں۔ تو یوں اہم اعداد کا ایک عمومی اصول یہ بنتا ہے کہ ہم جب بھی جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم کریں تو حاصل جواب اتنے ہی اہم اعداد میں ظاہر کریں گے جتنے جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم کردہ نمبرز میں ہوں، جیسا کہ اس مثال میں ہم نے یہاں دیکھا۔ ایک اور مثال، یا یوں کہہ لیں کہ صورتحال دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے باتھ روم کی پیمائش کی۔ یہاں پہلے میں ذرا باتھ روم ڈرا کر لیتا ہوں۔ یہ بھی کچھ جیسا ہمارا قالین تھا اسی شکل کا ہی باتھ روم ہے۔ تو اس باتھ روم کی پیمائش جب کی تو اس کی لمبائی ہوئی جناب 12.07 فٹ، اور اس کی چوڑائی ہے 10.1 فٹ۔ اب میں اپنے باتھ روم میں نئی ٹائلز لگانا چاہ رہا ہوں۔ اب ایک ٹائل جو میں لگانا چاہ رہا ہوں اس کا کل رقبہ یا اس کا ایریا ہے، یہ یہاں ہم نے ٹائل بنا لی، اس کا کل رقبہ یا ایریا ہے 1.07 اسکوائر فیٹ۔ اور اب میں معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے باتھ روم کا فرش کور کرنے کے لیے ان ٹائل سے جو میں نے یہاں بنائی، ان ٹائل سے اپنے باتھ روم کا فرش کور کرنے کے لیے ٹوٹل کل کتنی ٹائلز درکار ہوں گی؟ ہاں جی بالکل، میں اپنے باتھ روم کا کل رقبہ نکالوں گا اور اسے ایک ٹائل کے رقبے سے تقسیم کر دوں گا، تو جواب مل جائے گا۔ سمپل، آسان، سادہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو رقبہ ہم نکال لیتے ہیں پہلے باتھ روم کا۔ رقبہ ہو جائے گا جناب 12.07 فٹ ضرب 10.1 فٹ۔ دوبارہ کیلکولیٹر سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، 12.07 انٹو 10.1، اور یہ برابر ہو گیا 121.907 اسکوائر فیٹ۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ایک نمبر میں 4 جبکہ دوسرے میں 3 اہم اعداد ہیں، سو اپنے حاصل ضرب کو بھی ہمیں 3 اہم اعداد تک ہی ظاہر کرنا چاہیے، جیسے کہ اوپر ہم نے دیکھا تھا، اور ہم ایسا ہی کرتے اگر ہمارا حساب کتاب یہاں تک پورا ہو گیا ہوتا۔ لیکن بقول شخص محاورے کے مطابق پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ ابھی صرف باتھ روم کا رقبہ ہم نے معلوم کیا ہے، جبکہ ہمیں معلوم کیا کرنا تھا کہ باتھ روم میں کل کتنی ٹائلز فٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم کیلکولیشن پوری ہونے سے پہلے اپنے نمبرز کو اہم اعداد تک راؤنڈ آف کریں گے تو ہماری کیلکولیشنز میں غلطی، یا جسے ہم کہتے ہیں ایرر کا امکان بڑھ جائے گا۔
سو فی الحال ہم اس رقبے کو اسی طرح آگے کی کیلکولیشن کے لیے استعمال کریں گے، اس کو فی الحال راؤنڈ آف نہیں کریں گے۔ یہاں اہم اعداد کے ایک اور عمومی اصول کو نوٹ کر لے لگے ہاتھوں، ہم اس وقت تک اپنے نمبرز کو اہم اعداد تک راؤنڈ آف نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری کیلکولیشن پوری نہیں ہو جاتی اور فائنل جواب نہیں مل جاتا۔ تو فائنل جواب معلوم کر لیتے ہیں بھائی۔ تو ٹوٹل ٹائلز جو ہمیں درکار ہیں اس باتھ روم میں لگانے کے لیے وہ برابر ہو جائیں گی 121.907 اسکوائر فیٹ بٹا 1.07 اسکوائر فیٹ، اور یہ ہم کیلکولیٹر سے معلوم کر لیتے ہیں جناب 121.907 انٹو 1.07، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشاریوں کے بعد ہندسوں کی ایک لمبی بارات ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارا فائنل جواب ہے سو یہاں ہم اپنے جواب کو اہم اعداد تک راؤنڈ آف کر کے ظاہر کریں۔ پہلے ہم ذرا یہ نمبر پورا یہاں لکھ لیتے ہیں 113.9377570 اور یہ آگے چلتا جا رہا ہے اسکوائر فیٹ۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کیلکولیشنز میں جو نمبرز استعمال ہوئے ہیں ان میں اہم اعداد یعنی سگنیفیکنٹ نمبرز کی تعداد مختلف ہے۔ یہ 12.07 میں ہم نے دیکھا کہ 4 اہم اعداد ہیں، یہ 10.1 میں ہم نے دیکھا کہ 3 اہم اعداد ہیں، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اہم اعداد ہیں، اور یہاں 1.07 میں 3 اہم اعداد ہیں۔ تو یہاں جناب وقت ہوا چاہتا ہے سگنیفیکنٹ فگرز یا اہم اعداد کا ایک اور عمومی اصول نوٹ کریں۔ ہمارے ضرب اور تقسیم میں شامل نمبرز میں اہم اعداد کی تعداد اگر مختلف ہو تو سب سے کم تعداد سگنیفیکنٹ فگرز کی جس نمبر میں ہوں گی وہی ہم فائنل جواب میں استعمال کریں گے۔ جمع اور تفریق پر لیکن یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو جناب اس حساب سے یہاں ہمارا یہ جواب 3 اہم اعداد تک راؤنڈ آف ہوگا اور ہو جائے گا 114۔